یہ رمضان چونکہ صرف روزوں کا مہینہ نہیں ہے اور قیام کا مہینہ نہیں ہے، یہ شہر القرآن بھی ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ اس قرآن کے مہینے میں ہم نے قرآن سے کتنا لو لگایا، اس قرآن کے ساتھ کتنا جڑے ہیں، اس کا بھی احتساب کرنا ہے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ کیونکہ یہ قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ شہر رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ اس قرآن کے نزول کے مہینے میں قرآن کے ساتھ ہمارا رابطہ کتنا ہے، قرآن کتنا پڑھ لیا ہے اور کتنا پڑھنے کا ارادہ ہے، یا ساری عمر یوں گزر گئی کہ بچپن میں نہیں پڑھا تھا تو جوانی میں بھی نہیں پڑھ سکا، اب بڑھاپے میں بھی پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو فرمایا القرآن حجت لک او علیک، کہ لوگوں یہ قرآن تمہارے لیے دلیل ہوگا، تمہارا وکیل ہوگا یا تمہارے خلاف وکیل ہوگا۔ بحیثیت مسلمان میں دیکھوں کہ میں نے اس رمضان میں قرآن سے کتنا تعلق جوڑا ہے اور جو کمیاں کوتاہیاں تھیں کتنی پوری کرنے کی کوشش کی۔ ساری عمر گزر گئی، قرآن نہیں پڑھ سکا۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم کی حدیث تو ہم نے سنی کہ علم کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ہر مسلمان میں بھی شامل ہوں، اور وہ علم جو فرض ہے سب سے پہلے اس سے مراد قرآن مجید کا علم ہے۔ قرآن مجید میں نے پڑھ تو لیا، پر اس قرآن مجید سے میرا تعلق کتنا ہے؟ جو آیت پڑھتا ہوں اس آیت کا مفہوم اور مطلب مجھے آتا ہے؟ اس کا جواب نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کے ساتھ میرا تعلق مضبوط نہیں ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ فرماتے ہیں یا تو یہ لوگ قرآن پر تدبر کریں گے، اس کو سمجھ بوجھ کے پڑھیں گے، ام علی قلوب اقفالها، یا پھر ان کے دلوں پر تالے ہیں۔ یا غور سے پڑھے گا قرآن یا پھر دل پر تالے لگے ہوئے ہیں، اور اکثر وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر تالے لگے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے میں بہت سمجھدار ہوں، بڑا پڑھا لکھا ہوں، دنیا جہان کی ساری ڈگریاں اٹھائے پھرتا ہے، قرآن نہیں پڑھا، قرآن میں تدبر سمجھ بوجھ نہیں ہے، معانی مفاہیم اور تفاسیر کا علم نہیں ہے، یہ عالم نہیں ہے، اس کے پاس کچھ علم نہیں ہے جس کو اپنے رب کی معرفت اور پہچان نہ ہو۔ کیا اس قرآن نے مجھ میں یہ فکر پیدا کر دی جو میں پڑھ رہا ہوں صبح شام؟ نہ قرآن کو پڑھا جاتا ہے، نہ اس کو سیکھا جاتا ہے، نہ اس کا ترجمہ مفہوم یاد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں پریشان بڑے ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑا بڑی ہے، بے برکتی بڑی ہے، رحمت کا نزول نہیں ہے۔ تو پیارے پیغمبر نے تو طریقہ بتایا تھا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغاشیہتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ کہا لوگ کہیں بیٹھ کر، کسی مسجد میں بیٹھ کر، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر یا کسی بھی جگہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے۔ دو لفظ یہاں بولے، یتلون کتاب اللہ ہے، تلاوت کرتے، وَيَتَدَارَسُونَهُ درس سے ہے، درس قرآن ہوتا ہے۔ یتدارسون ایک دوسرے کو درس دینا، کبھی کوئی پڑھا رہا ہے، پھر جس نے پڑھایا ہے، جس کو پڑھایا وہ سنا رہا ہے۔ کہا جہاں بھی یہ کام شروع ہو جاتا ہے،
قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ درس قرآن شروع ہوتا ہے، قرآن کو سمجھنا اور سمجھانا مطلوب ہوتا ہے۔ فرمایا وہاں اللہ کریم بہت احسان کرتے ہیں، پر اس حدیث میں پہلا احسان یہ کیا اور یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ ان کی زندگیوں میں سکون طاری فرما دیتا ہے، سکینت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور نزول اوپر سے ہوتا ہے، جو چیز نازل ہوتی ہے وہ اوپر سے آتی ہے۔ گویا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب یہ لوگ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، ترجمہ، مفہوم، مطلب، پہلا احسان یہ ہوتا ہے ان پر سکینت طاری ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے۔ یہ مٹھی بھر گولیاں کھا کے سونے والا مسلمان یہ نہیں سوچ رہا کہ اس کو سکون کہاں سے ملنا تھا۔ یہ شہر قرآن ہے، رمضان میں ہی بندہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے، قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو سارا سال اس قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ 2 صفحے پڑھنے کی بجائے 1 صفحہ پڑھ لے، پر 1 صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ جو چیز سمجھ نہ آئے وہ پوچھے، تفسیر دیکھے اس کی۔ میرے گھر میں کتنی کتابیں پڑھی ہیں، پر میرے گھر میں اگر قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر موجود نہیں ہے تو میرے بھائی میرا یہ گھر علم کا گھرانہ نہیں ہے۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔